بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم نکتہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ ذرا توجہ سے فرمائیں گے۔ میں نے ایک ولاگ کیا تھا کوئی 1.5 ماہ پہلے کہ پی ٹی آئی نے ایک پلاننگ کی ہے، اور پلاننگ یہ ہے، اور وہ اس پلاننگ کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ 8 فروری کے دن مختلف جگہوں کے اوپر سین کریٹ کریں گے، اور اس سین کے اندر وہاں پہ جائیں گے اور جا کے کچھ ویڈیوز بنائیں گے، اور ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن درست نہیں ہوئے۔ کچھ لوگ کہیں گے انہیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا، خواتین کپڑے شپڑے پھاڑ کے بھی دکھائیں گی، تو یہ سارا کچھ اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ کریکٹرز جو ہیں، وہ مطلب کردار جو ہیں، ان کو کرائے پہ ہائر بھی کر لیا ہے۔ اچھا، اس ولاگ کے بعد جو ہے وہ، اور اس میں ہم نے کسی میٹنگ کا بھی تذکرہ کیا تھا، پھر اس ولاگ کے بعد ہاہاکار مچی، اور پھر پی ٹی آئی کو اپنی پالیسی کے اوپر نظر ثانی کرنا پڑ گئی۔ انہوں نے پہلے ہی ویڈیوز بنا کے اس طرح کی بیرون ملک جو ہیں وہ بھجوا دیں اور محفوظ کر لی گئیں تاکہ اس دن کے لیے ہو جائے۔ اچھا، جب اس کے اوپر مزید کھپ ڈل گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا انتظار کیوں کیا جائے، اور انہوں نے مطلب کہ 8 فروری کے انتظار کی بجائے اس سے پہلے جو ہے وہ یہ والی حرکت کرنے کی کوشش کی، اور جناب وہ تیزی سے اپنی پالیسیز بدل رہے ہیں۔ تو جناب پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ طے کر دیا کہ جناب اس اتوار کے روز تمام جو لوگ ہیں وہ باہر نکلیں، اور پھر اتوار کے روز جو ہیں وہ جہاں پہ جس کو حسب توفیق تھی اور جس کو تھا وہ نکل پایا۔ اچھا، اس کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں، میں وداؤٹ مینشننگ دا ایتھنسٹی یہ بات بنے گی نہیں، اس لیے آپ برداشت کیجئے گا، زیادہ تر پختون بچے تھے۔ اچھا، لاہور کے اندر بھی اس وقت اگر آپ کو میں کئی دفعہ نشاندہی کر چکا ہوں اپنے ولاگ کے اندر، ہمارے بہت سارے پختون ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو دن کے اندر کوئی ایسا کام کرنے بیٹھے ہوں گے جس کی آپ کو فائنانشل یا اکنامک لاجک سمجھ نہیں آئے گی کہ یار اگر یہ دن کے اندر اس طرح کی 100 بھی چیزیں بیچ لے تو یہ مشکل سے 500 روپیہ کمائے گا، تو یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کو یہ لاجک سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات وہ چیز مارکیٹ ریٹ سے کم پہ بھی بیچ رہا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کیوں کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس وقت لاہور کے اندر جتنا بھی سمگلنگ کا مال آتا ہے اور وہ آ کے شاہ عالم مارکیٹ میں اترتا ہے، وہاں پہ جب کنٹینر آتا ہے تو وہ کنٹینر پورے کا پورا کنٹینر جو ہوتا ہے 40 فٹا، جو بھی بڑا کنٹینر میرا 40 فٹا ہوتا ہے یا 50 فٹا ہوتا ہے، وہ آدھے گھنٹے کے اندر خالی کر دیا جاتا ہے۔ اس میں سے سامان یا ڈبے یا پیکٹس یا پیکجز جو بھی ہوتے ہیں، اور وہ اٹھا کے آدھے گھنٹے کے اندر اس سے کچھ دور واقع کوئی بھی بیسمنٹ یا سٹور یا دکان جو ہوتی ہے اس میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے انہیں ایک کنٹینر اتارنے کے لیے 500 کے قریب لوگ چاہیے ہوتے ہیں، اور رات کا بہت کم عرصہ ایسا ہوتا ہے جب اس علاقے تک اتنے بڑے بڑے کنٹینر کی رسائی کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو جب وہ کنٹینر وہاں پہ پہنچتے ہیں اور لوگ وہاں سے، اور یہ جو لوگ جو ہیں یہ تیار کھڑے ہوتے ہیں، یہ رات کو ان کا اصل کام یہ ہوتا ہے۔ تو رات کے ان 3-4 گھنٹوں میں وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئٹہ ہوٹل اور شنواری ہوٹل جو ناشتے کے لیے کھل گئے نا، وہاں پہ یہ ناشتہ کرتے ہیں اور پھر جا کے کچھ گھنٹوں کے لیے سو لیتے ہیں۔ بلکہ میرا خیال ہے اس کے بعد پھر یہ کام پہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ صبح دفاتر میں کام کے لیے پہنچتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو یہ مختلف چیزیں بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جلدی ہی شام کو اس طرح کا کام نپٹا کے جا کے اپنے اڈوں پہ یا باڑوں پہ جہاں جو بھی انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ، یا ان کے ہینڈلرز نے جو بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ سو جاتے ہیں۔
اور پھر رات کو وہی جو 1-2 بجے کے بعد جو کام شروع ہوتا ہے اس وقت اٹھ کے یہ کام شروع کر دیتے ہیں. وہ تو اپنی طرف سے محنت مزدوری کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں, لہذا ہم ان کو کسی غلط الزام کا موجب یا غلط کام کا موجب قرار نہیں دے سکتے. وہ تو ان کے ہینڈلرز کے اوپر ہاتھ رکھا جانا چاہیے جو کہ بلینرز ہوتے ہیں اور جو کہ ہر کنٹینر میں سے کروڑوں روپے کما رہے ہوتے ہیں ٹیکس چوری کرنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو دن کے وقت یہ لوگ چھوٹا موٹا کام کرنے, اس طرح کی چیزیں بیچ لیں, یہ کر لیں. بعض کا جو سمگل شدہ چیزیں آئی ہوتی ہیں نا وہ کافی سستی ہوتی ہیں نا, تو ڈسپوز آف کرنا ہوتا ہے جلدی سے, تو 20-20, 50-50, 10-10 آئٹم سب کو ان لوگوں کو پکڑا کے تو شہر میں نکال دیا جاتا ہے, تو شام تک وہ بیچ کے آ جاتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. اگر آپ کراچی کے اندر پولیس کو پھینٹ لگانے والے لوگوں کو دیکھیں تو ان میں آپ کو ان بچوں کی اکثریت نظر آئے گی, یہ آپ نے تصریح کے ساتھ. اور یہ بچے جو ہیں یہ آپ کے بھی دائیں بائیں پائے جا رہے ہوں گے. اسی بات کی تو وہ دھمکی دے رہے ہیں. مختلف ویڈیوز جو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ پشتو کے اندر یا پنجاب اردو کے اندر, اس کے اندر وہ یہی آپ کو دھمکی دے رہے ہیں نا کہ یہ تو ہم تو آپ کے دائیں بائیں موجود ہیں, ہم تو آپ کو چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, کوچا نہیں چھوڑے گا. تو اس میں 2 طرح کے وہ مقاصد حاصل کر رہے ہیں. ایک تو وہ ایک ایتھنک گروپوں کے اندر جو ہے وہ نفرت کا موجب بن رہے ہیں. دوسرا جو ہے وہ اپنا کہتا ہر پختون ہے عمران ہمارا خون ہے. اب اس جاہل کے بچے کو یہ نہیں پتا کہ اس نعرے کا یہ وہ میر شیر افضل خان مروت صاحب نے نعرہ لگوایا ہے نا, تو میرا مطلب ہے اس کے نیگیٹو کنوٹیشن بھی بہت نکلتے ہیں. ہم نے تو اس طرح کی بات نہیں کہی, آپ نے اب خود کہہ دی. ٹھیک ہے, اور اب اس کے اوپر کیا بات کریں, اس کے اوپر تو زبان گنگ ہو جاتی ہے. لیکن جو جاہل لوگ, گھٹیا لوگ جو ہیں, جن کے لیے دنیا کی سب سے معزز ہستی جو ہے ان کی ذات کوئی حیثیت نہیں رکھتی اور اس کے بارے میں وہ زبان کھولتے وقت ان کو شرم نہیں آتی. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کا مشترکہ خون ہے, تو ہم تو ان کے اوپر کچھ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, ہوئے گا تہاڈا خون ہونا ہے, تہانوں پتہ ہونا ہے, سانوں تو نہیں کچھ پتا. تو کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک, دیکھیے اچھا اب اتوار کے روز جو ہے وہ تھوڑی سی ریہرسل کی گئی, کرنے کی کوشش کی گئی. اگرچہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر وہ کوئی اتنا کو بڑا امپریسو نہیں نکال سکے. پھر انہوں نے کیا کیا, شام ہونے سے پہلے وہ پرانی زنبیلوں کے اندر ہاتھ ڈالے, پرانی ویڈیوز نکالی, ان ویڈیوز کو جو ہے جھاڑ پونچھ کے دوبارہ اپلوڈ کر دیا. یہ سبی کا فلانا گاؤں ہے, اگر گاؤں میں اتنے بڑے لوگ ہیں تو پھر بتاؤ چلو کیا ہوں گے. اس طرح کے کیپشن لگا کے اور کمنٹریاں کر کے انہوں نے اپلوڈ کر دیا. وہاں پہ چونکہ آبادی بہت بڑی ہے اور اس طرح کے ورکرز کی تعداد بھی بہت بڑی ہوگی, تو ان بیچاروں کو پولیس کو پھینٹنے کے اوپر لگا دیا گیا. اب جو ہے نتیجے کے طور پہ پولیس میں بھی ہوا ہے. لیکن اس وقت جب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں یا میرے ذرائع نے مجھے خبر یہ بتایا ہے کہ 2 باتوں کے اوپر پی ٹی آئی میں یہ بحث شامل ہے. اور آج جب عمران احمد خان نیازی صاحب نے جیل کے اندر جو ٹرائل جاری ہے اس پہ کھپ ڈالی اور گالیاں بکنا شروع کر دیں اور مارنے کو دوڑے کہ جج صاحب کو سماعت ملتوی کرنا پڑی, اندر سے خبر آئی ہے تو کچھ عرصے کے لیے بریک کرنا پڑ گیا اس کے اندر. تو وہ بنیادی طور پہ ٹائم لینا چاہ رہے تھے اپنے وکلا سے سیاسی مشورہ کرنے کا, اور سیاسی مشورے کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جناب بائیکاٹ کیا جائے یا اس کو ایسے ہی چلایا جائے. ابھی تک میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اس پہ فیصلہ کیا ہوا ہے, لیکن 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 1 سے لے کے 6 کے درمیان کسی بھی وقت بائیکاٹ کا اعلان کر کے الیکشن سے باہر نکل جایا جائے اور کہا جائے کہ جی ہم تو الیکشن لڑ نہیں رہے. اب یہاں پہ بھی انہوں نے ڈبل پالیسی کرنی ہے کیونکہ ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر انہوں نے 5 لوگوں کو ٹکٹ دے دی ہے. اب اس میں سے 1 بندہ یا بندی وڈرا ہو گئی, باقی 4 تو موجود ہیں نا, تو وہ 4 تو الیکشن لڑیں گے اور ان میں سے جو لوگ جیت گئے وہ بھی پھر ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے تھے. اگرچہ وہ بکنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے ہیں. ڈاکومنٹریلی آج تک اگر کسی پارٹی کے ارکان بکے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے.
ٹھیک ہے، اس کے لوگ ہی آج تک بکے ہیں، بھلے وہ سینٹ کا الیکشن ہو یا بھلے وہ کوئی اور الیکشن ہو، وہی آپ کو سستے داموں بازار کے اندر بلک کے اندر تھوک کے اندر بکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو خیر اب جناب ایک تو یہ ہے کہ بائیکاٹ کر دیا جائے اور اس طرح کا بائیکاٹ کیا جائے جس طرح کا میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ٹرائی کی جائے اور 9 مئی دوبارہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اب 8 کے لیے تو انہوں نے انتظام کر لیے، خبر پہنچ گئی ان کے پاس، انہوں نے کہا اچھا آئیو پھر ٹھیک ہے، انہوں نے انتظام کر لیے۔ تو ہم 8 فروری والا جو تیاری کر رکھی ہے اس کو اس دوران اس ہفتے میں، پہلے ہفتے میں، فروری کے پہلے ہفتے میں کیوں نہ نپٹا دیا جائے، کسی دن سرپرائز دیا جائے۔ لوگ جو ہیں، اچھا اب سرپرائز کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا؟ لوگ جو ہیں، میں پوری واردات عرض کر رہا ہوں، لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگ کٹھے، مطلب 15 20 25 30 لوگ کٹھے کریں اور ایک رش والے علاقے کے اندر جائیں، ویڈیو بنائیں اور غائب ہو جائیں، اور وہ ویڈیو بھیج دیں باہر بیٹھے ہوئے ہینڈلرز کو، اور باہر بیٹھے ہوئے ہینڈلر پھر اس کے اوپر کیپشن جمائیں اور کمنٹری کریں اور کہیں کہ جناب پورے ملک کے اندر عوام نکل آئی ہے، خان نے تو کال ہی نہیں دی تھی، وہ باہر نکل آئی ہے، اور پھر اس کے ذریعے ایک ہیجان انگیزی پیدا کر دی جائے۔ ایک بازار کے اندر ہیجان انگیز اس طرح کی کسی مظاہرے کی ویڈیو لگی، اچھا میرے ایک دوست ہیں، وہ اس بازار کے اندر ان کی دکان تھی، میں فوراً فون کی، تب میں کہا تھوڑی دکان دیکھے ہوئے؟ کہتے نہیں، میں کہا تُسی کتے ہو؟ میں کہا اندر دفتر، کہتے میں اندر دفتر سے بیٹھا ہوں۔ میں کہا چلو میرے کہنے پہ ذرا باہر نکلیں اور دیکھیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو بڑے دکاندار ہوتے ہیں نا، ان کی دکان ہوتی ہے، وہ پیچھے اپنا وہ انہوں نے ایک آفس بنایا ہوتا ہے، اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آگے سیلز مین بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے باہر نکل کے ادھر ادھر سارا نظر ڈال کے مجھے کہا دادا کچھ نہیں ہے؟ میں کہا میں نے ویڈیو دکھاؤ، میں نہیں مانتا۔ انہوں نے ویڈیو دکھائی، ان کے سارے ورکر بیٹھے ہوئے، ان میں سے بیشتر مجھے جانتے ہیں کیونکہ میں جاتا آتا رہتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے باہر دکھایا ٹریفک اپنے روٹین۔ اچھا وہاں پہ نیچرلی کنجسٹڈ ایریا ہے، رش زیادہ ہوتا ہے، وہ ایک فلو کے اندر رش جاری ہے، لیکن وہاں پہ پی ٹی آئی کا کوئی جھنڈا بھی نظر نہیں آ رہا اور کوئی لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے نعرے بھی نہیں، دور تک دکھایا انہوں نے، لیکن واردات تو پڑ چکی تھی۔ یہ واردات ڈالیں گے وہ، اور اس واردات کو یا اس طرح کی بہت ساری وارداتوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے ڈاکومنٹس پہلے تیار کر لیے ہوئے ہیں۔ وہ اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر اور جتنی بھی جعلی ویب سائٹ چنائی سے چل رہی ہیں ان کے اوپر ڈال کے، تو بنیادی طور پہ حکومت پاکستان کو زیر دباؤ لانے کے لیے ایک کیس تیار کریں گے کہ جناب چونکہ اتنا زیادہ ظلم و ستم ہو گیا ہے، خون بہہ گیا ہے، غزہ سے زیادہ خون جو ہے وہ پاکستان میں بہہ گیا ہے، تو لہذا یہاں پہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کروانے کے لیے عالمی جو کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے، یا عالمی برادری دباؤ ڈالے۔ اور اس حوالے سے عین ممکن ہے کہ ہمارے کسی ہمسائے کا کوئی بیان شیان بھی آ جائے۔ ویسے افغان حکومت کا وزراء کا بیانات آ چکے ہیں، کم از کم 2 کے، ہمارے میڈیا نے اس کو لفٹ نہیں کروائی، لیکن وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن وہ آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، ہم نے اس میں سے اٹھا لیا ہے ڈیوڈ لائن کے حوالے والا بیان، لیکن اگر آپ پوری اس کی تقریر سنیں تو ساڑھے الیکشن دے بھی التوا دی گل کرن دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا بھی فارن آفس جو ہے وہ میں نے کسی بہانے کو بیان جاری کر دے، تو یہ بیان لینے کی کوشش کی جائے گی تاکہ 8 فروری کو ہونے والی جو ایکسرسائز ہے اس کو کنٹروورشل بنایا جا سکے۔ پاکستان کے اندر سے بڑے بڑے سینئر اور سیزنڈ صحافی جو ہیں وہ اس کام کے اندر تمام حدود کراس کر چکے ہوئے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں نے ٹویٹر پہ عرض کر دیا ہے۔ وہ گاؤں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا جب، تو وہ لوگ جنہوں نے لڑنا نہیں ہوتا وہ کرائے پہ لڑنے والیاں لے آتے ہیں، اور وہ جو کرائے پہ ہیں گھروں میں کام شام کرنے والی، تو ان میں سے پھر کوئی خاتون جو ہے وہ پگل پا دیں جنہوں کہتے ہیں پنجابی چ، اور وہ اپنا ادھر سے سائڈ سے کوئی قمیض شمیز پھاڑ کے لو جناب مقدمہ، وہ شریف آدمی ساری عمر مقدمہ بھگتتا ہے اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ الزام کی لگا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کا ارینجمنٹ ہے،
ظاہر ہے ہمارا کام تو کہیں سے سو مل جائے تو آواز لگا دینا ہوتا ہے. جن کا کام ان کا اپوائے کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، وہ جانے اور وہ جانے. اپنا کام آواز لگا دینا. ہم نے آواز لگا دی ہے کہ اس بات کی تیاری اور اس بات کی پلاننگ اور اس بات کا فیصلہ کر کے آج عمران احمد خان نیازی نے وکلا کو جیل سے نکالا ہے. وہ فیصلہ چند دنوں کے اندر، چند گھنٹوں کے اندر آپ کے اور میرے سامنے آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.